یہ وضو کا طریقہ سن لیں ذرا ایک دفعہ. وضو تو سب کو ہی کرنا آتا ہے, لیکن جو صحیح پراپر سنت طریقہ ہے نا اس سے لوگ وضو نہیں کرتے. نماز کا طریقہ تو بڑا لمبا ہے, اب وہ تو پوری کر کے دکھانا پڑے گا نا, تو وہ پھر کسی اور وقت انشاءاللہ. وضو میں جو ہے نا لوگ کیا کرتے ہیں, بہت زیادہ ہو گیا ہے, چھوٹے بچوں کا اور بڑوں کا لحاظ یعنی تھوک اور ناک وغیرہ کپڑوں میں بدن پہ لگ جائے تو پاک ہوتے ہیں, نہ پاک ہوتے ہیں. اگر نماز پڑھنے بلی اگر پاؤں چاٹنا شروع کر دے تو پاک رہے گا, بلی کا جھوٹا پاک ہے. تو کیا ہوا, وضو کا جو طریقہ ہے نا لوگ کیا کرتے ہیں عجیب, نارملی تو سب صحیح کر رہے ہوتے ہیں لیکن جو صحیح سنت طریقہ اس کو فالو نہیں کرتے. طریقہ یہ ہے کہ آپ نے ہاتھ دھونے کے بعد بائیں ہاتھ سے نلکا کھولا, سیدھے ہاتھ میں کیا لیا, پانی لے کے نلکے کو فوراً کیا کر دیا, چلو میں پانی لے کے. لوگ سمجھتے ہیں نلکا کھولنا تو سنت ہے, بند کرنا سنت. ارے بولو نا یار, نہیں. تو کلی تو سیدھے ہاتھ سے کرنی ہے نا, تو الٹے ہاتھ سے آپ کیا کر دیں گے, نلکا بند. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب لوٹے سے پانی نکالتے تھے تو چلو میں پانی لے کے لوٹے کو سیدھا کر دیتے تھے. یہ نہیں کرتے تھے کہ لوٹے سے لوٹا اسی کیفیت میں اور پانی بہتا چلا جا رہا ہے. تو آپ نے نلکے کو لیفٹ ہاتھ سے کھولا اور چلو میں پانی لیا اور فوراً نلکے کو کیا کر دیا, بہت زور سے بھی بند نہ کریں, اس کا واشر خراب ہو جاتا ہے, بس آرام سے بند کر دیا. کیونکہ وہمی ہوں گے نا, وہ یوں کر کے کرتے رہیں گے, نلکے توڑ دیتے ہیں کہ بھئی ایک قطرہ بھی ضائع ہو گیا تو قیامت کے دن کہیں جہنم میں نہ پھینک دیں ہمیں, اس لیے پورے کوئی نمی بھی نہ آئے, تو تھوڑا سا بند کر دیں, ایک آدھ قطرہ ٹپکنے سے کچھ نہیں ہوتا. یہ لیا آپ نے, منہ میں کلی کی, مسواک کی, مسواک نہیں ہے تو انگلی سے دانت صاف کیے, غرارہ بھی کیا اگر روزہ نہیں ہے, ٹھیک ہے. پھر نلکا کھولا, پھر بند کیا, پھر کلی, اس طرح. پھر نلکا کھول کے دائیں ہاتھ میں پانی لیا, ناک میں نرم حصے تک پانی پہنچا کے اچھی طرح ناک کو صاف. اور نلکا پہلے وہ ویسے ہی بند ہو چکا ہے, اب ناک کو اچھی طرح صاف کریں سامنے والے کا خیال کر کے. آئی بات سمجھ, سامنے تو یہ نہیں ہوتا, وہ ہوتا ہے سامنے, اس کا زیادہ خیال کرنا پڑتا ہے کیونکہ بس زیادہ تفصیل میں نہیں آتا ہوں. تو چھوٹی انگلی سے اچھی طرح ناک کو صاف کیا, اس کی رطوبتیں نکالی, ٹھیک ہے. پھر نلکا کھولا, دوبارہ پانی لیا, پھر اسی طرح ناک میں بولو بھائی ڈالا, اور نلکا اسی وقت جب چلو میں پانی بھر گیا نلکا اسی وقت کیا کر دیا. اللہ نے دو ہاتھ اسی لیے دیے ہیں کہ اس سے نلکا بند کیا جائے اور اس سے کیا کیا جائے, کھولا جائے. تو پھر یوں کیا, پھر 3 دفعہ, 6 چلو پانی خرچ ہوا نا, چلو اس کو کہتے ہیں, 6 چلو پانی خرچ ہو گیا. پھر آپ نے کیا کیا, نلکا کھولا لیفٹ ہاتھ سے, جو اصل طریقہ ہے وہ تو یہ ہے, سیدھے ہاتھ میں پانی لے کے نلکا بند کیا اور سیدھے ہاتھ سے پانی پیشانی پہ ڈال کے دونوں ہاتھوں سے پھیلا لیا. 3 دفعہ اس طرح کیا. اس پہ عمل نہیں ہوتا تو پھر اتنا کر لو کہ دونوں ہاتھوں پہ کیا لے لو, نلکا کھول کے پانی لے کے پیشانی پہ ڈالو اور فوراً نلکا کیا کر دو, بند کر دو, اور پھر ہاتھوں سے اچھی طرح اس کو ملو. سمجھ میں نہیں آ رہی بات. تو یہ عمل کتنی دفعہ کیا, نلکا ہر دفعہ میں بند ہو رہا ہے. ہمارے ہاں جس ٹائم پہ نلکا کھلتا ہے تو جب تک وضو مکمل نہیں ہو جاتا بند ہونے کا نام نہیں لیتا. 3 دفعہ آپ نے منہ اچھی طرح دھو لیا. داڑھی ہے تو اس میں کیا کر لیا, بڑی داڑھی ہے, میری داڑھی ایسی میں تو چلو سے پوری داڑھی دھو لیتا ہوں, چھوٹی سی داڑھی ہے تو داڑھی میں خلال کر لیا آپ نے. اس کے بعد آپ نے بازو کیسے دھونے ہیں, بازو دھونے کا بھی یہ طریقہ ہے. لیفٹ ہاتھ سے چلو میں پانی لیا, جب سیدھے ہاتھ میں پانی آئے گا تو یوں کیا. قرآن میں کیا ہے کہ قمتم للصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق, اپنے ہاتھوں کو کوہنیوں تک دھو. بتایا دھونے کا عمل ہاتھ سے شروع ہوگا, ختم کہاں ہوگا, پانی یوں نہیں بہانا, اس طرح بہانا ہے پانی, یہاں سے یوں جائے. اور اس میں فائدہ یہ ہوتا ہے کہ بالوں کا جو رخ ہے نا نیچے کی طرف ہوتا ہے, جب پانی اپوزٹ سائڈ میں جاتا ہے تو اسکن اچھی طرح گیلی ہو جاتی ہے, سمجھ رہے ہو. تو آپ نے یوں لیا اور ہاتھ سے اچھی طرح ملا. اس ملنے پہ زیادہ زور لگانا ہے, ہم پانی پہ زیادہ زور لگا رہے ہوتے ہیں. پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دونوں ہاتھوں سے لو,
دونوں ہاتھوں سے نل کا کھول کے دونوں ہاتھوں سے پانی لے کے, کیونکہ اس میں زیادہ پانی آ جاتا ہے, تو پانی لے کے آپ نے لیفٹ ہاتھ کو بھی یوں کیا نا, تاکہ یہ پانی بھی ادھر ٹرانسفر ہو اور یوں چلا جائے. اس طرح سے آپ نے دوسری دفعہ دھو لیا اور نل کا کیا کر دیا, بند. پھر تیسری دفعہ بھی ایسا ہی کیا. یہ جو ہوتا ہے نا یوں 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 کر کے رگڑے لگا رہے ہیں نلکے کے نیچے ایسے, یہ نہیں ہوتا, یہ سنت طریقہ نہیں ہے. نبی جس برتن سے وضو کرتے تھے تو اس طرح چلو میں پانی لے کے اس طرح وضو کیا کرتے تھے, غسل اسی طرح ہو جاتا تھا. تو اب پھر لیفٹ میں بھی ایسے ہی ہے, لیفٹ میں پانی ڈالا اور سیدھے ہاتھ سے سہارا لے کے کیا کیا, دونوں ہاتھوں کا پانی ادھر آ جائے گا. ایک دفعہ دھل گیا, اچھی طرح مسئلے کونیوں تک پہنچ جاتا ہے, اور پریکٹس کے بعد تو بہت اچھا ہو جاتا ہے. اس کے بعد آپ نے کیا کیا, سر کے بالوں کا مسا. سر کے بالوں میں جو یہ ہے یہ طریقہ کچھ بھی نہیں ہے, کہیں بھی ثابت نہیں ہے. سیدھا سیدھا آپ نے ہاتھ گیلے کیے, پیچھے لے گئے. ایک حدیث میں صرف یہاں تک آتا ہے, ایک حدیث میں واپس لانا بھی. تو دونوں طریقے ہیں مسا کے, صرف پیچھے لے جاؤ یا پیچھے لے جا کے پورے سر پہ ایسے ہاتھ پھیر لیا, کیا ہو گیا سر کا مسا. پھر انگلیوں کا, وہ کانوں کا, الاذنان من الراس, حدیث میں آتا ہے کان کس میں سے ہیں, سر میں سے. کیا مطلب, اس کے لیے نیا پانی لینے کی ضرورت نہیں ہے. کان کا مسا کیا اور کانوں کی لو کا مسا کیا. گردن کا مسا بہت اختلاف ہے اس میں. احناف کے ہاں سنت, احناف بھی نہیں کہتے, افضل ہے, بہتر ہے. سنت کے لیے جتنی مضبوط دلیل ہونی چاہیے وہ گردن کے مسا پہ نہیں ہے, اس لیے احناف کا بھی فتویٰ یہی ہے کہ بہتر ہے کر لو, سنت نہیں, زیادہ زیادہ اس کو مستحب کہا جائے گا. تو گردن کا مسا کر لیں تو بھی ٹھیک ہے, نہیں کریں بولو بھائی ٹھیک ہے. لیکن یہ جو یہاں کا مسا نہیں ہوتا, بعض لوگ پوری گردن کو یوں کر کے لا رہے ہوتے ہیں, ایسا نہیں ہے. تو گردن کا مسا یہ جو یہاں سے کیا جاتا ہے, یہ پچھلے جانب سے ہمارے حضرت اس کے قائل نہیں تھے. وہ کہتے تھے مسا جہاں بھی شریعت میں ملتا ہے یہاں سے ملتا ہے. تو ان کی رائے یہی تھی کہ اگر گردن کا مسا کرنا ہے تو گدی, گردن نہیں گدی کا مسا وہ یہاں سے کر لے. لیکن یہ کوئی نہ سنت مؤکدہ ہے نہ کوئی زیادہ تاکید ہے اس کی, کوئی کرے ٹھیک ہے, نہیں کرے تو بھی ٹھیک ہے. تو اس کے بعد اس لیے کہ بہت سے لوگ اس کے قائل نہیں ہیں تو ان سے بحث نہ کریں, ٹھیک ہے نا. بہت سے لوگ نہیں کرتے گردن کا مسا, بہت سے علماء فقہاء اس کے قائل نہیں ہیں. اس کے بعد آپ نے پاؤں دھونا ہے. تو پاؤں میں بھی یہ کہ قرآن نے کیا کہا کہ الل کعبین, انگلیوں سے شروع ہوگا اور ٹخنوں تک پانی جائے گا. تو انگلیاں رکھیں نلکے کے نیچے اور لیفٹ ہاتھ سے اس کو اچھی طرح کیا کریں, دھوئیں اور انگلیوں کا خلال بھی کریں. تو بہت چند سیکنڈ میں ہو جاتا ہے یہ کام. اور پھر نلکا بند کر دیں. پھر دوسرا پاؤں سیدھے ہاتھ سے نلکا کھولا, سیدھا ہاتھ نلکے پہ رکھیں اور الٹے ہاتھ سے پاؤں دھوتے رہیں. جیسے ہی دھل جائے تو میرا خیال ہے ایک مگا پانی بمشکل استعمال ہوتا ہے, ایک مگا جو ہوتا ہے نا نہانے والا. لیکن آج اگر جو لوگ وضو کر رہے ہیں نا, ان کا پانی اگر آپ دیکھ لو تو بالٹیوں کی بالٹیاں خرچ کر رہے ہوتے ہیں, اور معذرت کے ساتھ کم بختوں کا وضو پھر بھی نہیں ہوتا. پھر بھی ان کو شک ہوتا ہے کہیں کوئی جگہ خشک نہ رہ گئی. تو وہمی نہ بنے, اس طریقے سے وضو کریں, یہ سنت طریقہ ہے. اور قرآن میں یہ بیان بھی یہی کیا کہ یہاں سے شروع کرو یہاں تک لے کے جاؤ. اچھا بھائی, شادی کا سنت طریقہ, نکاح سنت طریقے سے کیسے کریں. محمد ایاز خان, بہت دفعہ یہ سوال پوچھا جا چکا ہے, بہت دفعہ اس کا جواب دے چکا ہوں. ایاز خان, آپ وہ پرانے کلپ دیکھ لیں. بہرحال دوبارہ بتا دیتا ہوں مختصراً کہ جلدی کر لیں شادی, اور کیا بہت لیٹ ہو گئے ہیں آپ, اب آس کر لیں بس. پہلا سنت طریقہ تو یہ ہے. دوسرا یہ کہ جہیز نہ لیں. تیسری بات یہ کہ بارات کو نہ بلائیں. لڑکی والوں کی طرف سے کھانا وانا نہیں ہوتا, یعنی بارات میں نہ جائیں, بلکہ لڑکی والوں کو بولیں کہ مسجد میں نکاح پڑھاؤ, 4-6 آدمی اپنی طرف سے لے آؤ اور نکاح پڑھا کے پتلی گلی سے واپس نکل جاؤ. اور شام کو دلہن یا تو خود پہنچا دو یا ہم آ کے اس کو تمیز سے اپنے ساتھ گاڑی میں بٹھا کے لے جائیں گے. ہماری طرف سے 2-4 افراد آئیں گے اور 2-4 خواتین ہوں گی, ان کے لیے چائے پانی کا انتظام ہو جائے تو کوئی حرج نہیں ہے. کھانے کا ٹائم ہو تو کھانا بھی کھا سکتے ہیں. وہ بارات نہیں ہوگی, وہ چند افراد ہوں گے, اور دلہن کو اٹھا کے یہاں سے وہاں کر دیں. تو یہ خود چلے جائیں, بہتر ہے رخصتی کے لیے. نہیں تو آپ کو پھر ہوم ڈلیوری کے پیسے دینے پڑیں گے, دلہن کو وہ گھر پہنچائیں گے, اس کے الگ چارجز لیتے ہیں آج کل لڑکی والے, سنا ہے واللہ عالم. تو اس لیے تمیز سے اس طرح آسانی کے ساتھ شادی کر لیں, اور جب رخصتی ہو جائے تو اگلے دن آپ ولیمہ کر لیں.
اور ولیمے میں سب کو بلائیں، آپ کو جتنی اللہ نے گنجائش دی اس حساب سے پبلک کو کھانا کھلائیں، آپ مردوں کے لیے الگ انتظام کریں، لیڈیز کے لیے الگ انتظام کریں، زنانیوں کو مردانہ میں نہ گھسنے دیں، مردانوں کو زنانے میں نہ گھسنے دیں، تو یہ بےہودگی کی بات ہے۔ اور اس میں میوزک موسیقی وغیرہ کا انتظام نہ ہو، تمیز سے کھانا ہو، اور لوگوں کو جو ہے وہ آپ بتا دیں بھائی یہ والا تمبو ان لوگوں کا ہے، یا ہال میں کر لیں جیسے آپ کو آسانی لگے، تو اس طرح ہو جائے گا نکاح آرام سے۔ جہیز نہ لیں، آپ جہیز نہیں لیں گے تو وہ جو اس کا طریقہ کیا ہے وہ میں پہلے بتاتا ہوں، کہ آپ جو رخصتی کے لیے بیگم کو جہاں لے کر آئیں گے اس کمرے کو پہلے سے آپ ڈیکوریٹ کر دیں، اس میں فرنیچر لا کے ڈال دیں، صوفے لا کے ڈال دیں، ڈبل بیڈ ڈال دیں، الماریاں ڈال دیں، بتا دیں لڑکی والوں کو اب کہاں یہاں جگہ ہی نہیں ہے تو صوفے رکھو گے کہاں پہ، تو جہیز کی جگہ نہیں ہمارے گھر میں، ایکسکیوز می، آپ ان کو یوں کہہ دیں، تو انشاءاللہ وہ جہیز بھی نہیں دیں گے پھر، اور ان سے وہ پھر بھی دے رہے ہوں تو بولے بھائی پھر گلی میں رکھوا دو ٹرک لا کے، ہمارے گھر میں تو جگہ نہیں ہے۔ تو جب یہ پرانا ہو جائے گا تو پھر ہم یہ آپ کا والا بھی رکھ لیں گے اس میں۔ تو اس طرح سادگی کے ساتھ شادی ہو سکتی ہے اگر آپ کرنے والے ہوں، تو امید ہے انشاءاللہ اب آپ کی شادی ہو جائے گی۔ اچھا بھائی، وضو کے بعد اعضاء کو پوچھنا، کیا وضو کرنے کے بعد اعضاء کو پوچھنا چاہیے یا نہیں؟ پوچھنا چاہیے، پوچھنا چاہیے، یہ پتہ نہیں کس طرح سے لکھا ہوا ہے۔ ایک شعر یاد آ رہا ہے، بلال انصاری نے یہ سوال پوچھا ہے انڈیا سے، شعر یاد آ رہا ہے پوچھنے سے۔ ہم نے 9th کلاس میں تھے تو ہمارے ٹیچر نے شعر سنایا تھا، ان کے دستے نازک کے لیے بھیجی تھی جو پونچھی، خبر پہنچی تو یہ پہنچی کہ پونچھی نہیں پہنچی۔ اس کو شاعر نے کہا ان کے دستے نازک کے لیے بھیجی تھی جو پونچھی، خبر پہنچی تو یہ پہنچی کہ پونچھی نہیں پہنچی۔ یعنی شاعر بیچارہ جل رہا ہے، کڑ رہا ہے، تو سوچو یعنی اس زمانے میں رومال نہ پہنچنے پر اتنی تکلیف ہوا کرتی تھی، اور محبوبہ تک رومال پہنچانا بہت مشکل ہوتا تھا، آج تو بندہ آرام سے پہنچ جاتا ہے محبوبہ تک، تو اس زمانے میں اتنے فاصلے تھے کہ محبوبہ کو آپ رومال پہنچانا آپ کے لیے مشکل تھا، تو لو لیٹر کون پہنچائے گا اور خود کیسے پہنچے گا؟ اور آج محبوبہ پہلے پہنچی ہوئی ہوتی ہے، بندہ لیٹ پہنچ رہا ہوتا ہے، یہ حالات ہو چکے ہیں۔ کیا وضو کے بعد اعضاء کو پوچھنا چاہیے یا نہیں پوچھنا چاہیے؟ دونوں طریقے حدیث سے ثابت ہیں، پوچھنا بھی ثابت ہے اور نہ پوچھنا بھی ثابت ہے۔ تو بعض علماء کہتے ہیں نہ پوچھنا زیادہ بہتر ہے، اس میں وضو کے آثار دیر تک رہتے ہیں، یعنی وضو کی تازگی زیادہ دیر تک رہتی ہے، لیکن جائز ہے، بہرحال الجھن ہوتی ہے بعض دفعہ نماز میں، دل نہیں لگتا، پانی ٹپک رہا ہوتا ہے، تو پوچھ بھی سکتے ہیں، کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے۔ اللہ نے ہمیں اتنی ساری نعمتیں دی ہیں، تو اللہ کو اس سے بھی چسکی نہیں ہے کہ آپ میلبرن میں رہتے ہیں، سڈنی میں رہتے ہیں، پاکستان میں رہتے ہیں، بنگلہ دیش میں رہتے ہیں، آپ ایک اچھے ڈاکٹر ہیں، اچھے انجینئر ہیں، اللہ کو اس سے کوئی دلچسپی نہیں۔ اللہ کو اس سے دلچسپی ہے کہ تم نے مجھے یاد رکھا ہوا ہے اور میرے احکام کو فالو کر رہے ہو یا نہیں۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ پھر ہم چھوڑ دیتے ہیں سارے کام جو ہم جس سلسلے میں ہم آئے ہیں، چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ اسلام کا حسن اور اسلام کی خوبی ہے۔ اسلام آپ سے دنیا چھڑاتا نہیں ہے، بلکہ آپ کو اسلام دنیا میں ترقی کا حکم دیتا ہے، لیکن نیت ٹھیک کرنے کے ساتھ۔ آپ اگر ڈاکٹر بن رہے ہیں تو آپ کی ایک نیت پیسہ کمانا ہو سکتا ہے، آپ نیت ٹھیک کر لیں کہ میں پیسہ بھی کماؤں گا اور انسانوں کی خدمت بھی کروں گا۔ رہبانیت سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا، لا رہبانیت فی الاسلام، فرمایا اسلام میں رہبانیت یہ ہے۔ آپ کسی بھی طرح سے بزنس کر کے پیسہ کماتے ہو، آپ پیسہ کمانا چھوڑو نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایماندار تاجر قیامت کے دن پیغمبروں کے ساتھ ہوگا، المؤمن القوی احب الی اللہ من المؤمن الضعیف، طاقتور مومن اللہ کو کمزور سے زیادہ محبوب ہے۔ اس میں جسمانی طاقت بھی ہے، اس میں سائنس اور ٹیکنالوجی کی طاقت بھی ہے، اس میں اکنومیکلی مضبوط ہونے کی طاقت بھی ہے۔ آج اگر ہمارا کنٹری پاکستان پاورفل ہوتا تو ہم لوگوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر رہے ہوتے۔ اکثر مجھے ایک حدیث یاد آتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے کچھ مانگنے کے لیے، آپ نے ان کو حکم دیا کہ جاؤ کلاڑی لے کے جنگل سے لکڑیاں کاٹو، تو انہوں نے کلاڑی لے کے جنگل سے لکڑیاں کاٹ کے بیچنا شروع کیا، تو بہت سارا پیسہ کما لیا انہوں نے۔ تو ہمارے نبی کو ایک امتی کا بھیک مانگنا پسند نہیں تھا، آپ نے ان کو اس طرح سے پیسے کمانے کی ترغیب دی۔ تو آپ بتاؤ اس پیغمبر کو کسی قوم کا، کسی نیشن کا، کسی کنٹری کا جو اسلام کے نام پہ بنا تھا، اس قوم کا بھیک مانگنا کیسے پسند آئے گا کہ جو ہر تھوڑے دنوں کے بعد کشکول لے کے IMF سے قرضے مانگ گیا۔ تو ہم جس دلدل میں دھستے چلے جا رہے ہیں وہ
تعلیم میں بھی پیچھے، بزنس میں بھی ہم پیچھے، تو ہمیں ان دونوں چیزوں میں آگے نکلنا ہے، یہ ہمارے مذہب کا حکم ہے، لیکن اللہ کے قانون کو فالو کرتے ہوئے۔ آپ تجارت کر سکتے ہیں، شراب کا بزنس نہیں کر سکتے، آپ بزنس کر سکتے ہیں، آپ جھوٹ نہیں بول سکتے اس بزنس میں، آپ سودی لین دین نہیں کر سکتے، آپ جوا اور سٹے کا بزنس نہیں کر سکتے۔ آج کل بلاک چین کے نام سے بڑا بزنس ہو رہا ہے، سب اس میں لگے ہوئے ہیں، شریعت میں جائز نہیں ہے بزنس، اسلام نے آپ کو ضابطے دیے کہ یہ حلال ہے یہ حرام ہے۔ کوئی چیز مارکیٹ میں بیچنی ہے سیدھا جو قیمت لگاؤ، یہ کیا کہ 5 آدمی نے خرید لیا، ان کا پیسہ بھی ملے گا، وہ 5 آدمی 5 کو پہنا دیں گے، وہ پہنائیں گے، وہ بیچیں گے تھوڑی، وہ اسی لالچ میں خریدے گا میں آگے 5 کو پہنا، وہ پہلائے کہ پیسے، یہ تو غلط غیر اخلاقی طریقے ہیں دولت کمانے، سیدھا سیدھا اپنی چیز بیچو بھائی، اتنے کی ہے، لینا ہے لو، نہیں تو بدلی گلی سے یہ ٹیر لو۔ یہ کیا بات ہے کہ تو آگے بیچے گا تو 2 آدمیوں کا کمیشن بھی مجھے ملے گا۔ تو ڈراپ شپنگ میں بھی بہت سے کچھ طریقے جائز ہیں، کچھ ناجائز طریقے ہیں۔ اچھا آج کل ہر آدمی مفتی بنا ہوا ہے، یوٹیوب پہ آ کے جو ہے نا وہ کوئی اس کا لینا دینا نہیں فن افتاء سے۔ مفتی تو باقاعدہ ایک فن ہے بھائی، وہ ایک علم ہے جس کو پراپر وے میں حاصل کر کے انسان مسائل کا جواب دینے کا ہے بنتا ہے۔ یہ تھوڑی کہ ہر آدمی ہر طرح کے مسائل بتا رہے ہیں۔ تاجب نے بتایا کہ ڈراپ شپنگ ہے جو مولوی لوگ کہتے ہیں قبضے سے پہلے چیز بیچنا جائز نہیں ہے، یہ مولویوں کی بنائی ہوئی باتیں ہیں، اور وہ اوٹ پٹانگ باتیں کرنا شروع کر دی اس نے۔ آگے پہلے زمانے میں قبضہ کرنا اس لیے ضروری تھا کہ بھئی وہ یہ دھوکے کا خطرہ تھا، اب دھوکے کا خطرہ نہیں ہے بھائی، قبضہ کا دھوکے کی وجہ سے نہیں ہے، قبضے کا خطرہ اس لیے کہ جس چیز کا آپ رسک نہیں لیتے نا، رسک آپ کے زمان میں نہیں آتی، آپ پروفٹ بھی نہیں لے سکتے۔ وسیم بھائی کے پاس موبائل رکھا ہوا ہے، آپ نے وسیم بھائی سے خریدا، آپ نے قبضے میں لیے بغیر آگے بیچ دیا، تو قبضہ جب تک نہیں لوگے تو رسک ٹرانسفر، اب اگر وہ ہلاک ہو جاتا ہے تو نقصان تو وسیم بھائی کا ہے کیونکہ ان کے قبضے میں، جب آپ کی جیب میں آئے گا، آپ چور چھین کے ڈاکو چھین کے چلا گیا تو کس کا نقصان ہے؟ آپ کا نقصان ہے۔ تو شریعت کہتی چند سیکنڈ کے لیے رسک لینا پڑے گا، اس کے بعد آپ اس پہ نفع کماؤ گے۔ یہ جو پیسے کی صحیح سرکولیشن کے لیے، تاکہ لوگ جو پیسہ جو ہے نا نیچرل طریقے سے سرکولیٹ کرے، اس کے لیے اسلام نے کچھ پابندیاں لگائی ہیں۔ تو غیر مسلموں کے اپنے اصول ہیں، اسلام کے اپنے اصول ہیں، تو آپ کو اسلام کے اصولوں کو فالو بولتے کیوں نہیں بھائی، فقہ پڑے گا، آپ کو وراثت شریعت کے مطابق تقسیم کرنا نہیں پڑے گی۔ تو ہر چیز میں اسلام نے ہمیں گائیڈنس دی ہے۔ اسلام کی خوبی ہے کہ اس نے ہمیں کسی بھی معاملے میں یتیم اور لاوارث نہیں جانا۔ اب میں جلدی سے بات کو سمیٹتا ہوں، تو میں وہاں سے لے کے چلا تھا کہ انٹیوں کو جھانکنا تاکنا نہیں، اس پہ آپ کو غصہ آ گیا تھا اور آپ نے کہا نماز کا ٹائم ہے، یہ نا بہت غصہ ہے۔ تو اللہ میاں نے یہ کیونکہ بہت کامن ہو رہا ہے، زنا سوسائٹی میں بہت تیزی سے پھیل رہا ہے۔ دیکھو بھائی جوانی ہمیشہ نہیں رہتی، یہ زنا کے چسکے یہ تھوڑے دن ہوتی ہیں، جب بوڑھے ہو جاؤ گے نا تو یہ خود بخود ویسی چھول جائے گی یہ ساری، اس سے پہلے جوانی میں چھوڑ دو تو ثواب بھی۔ گھر والوں کو ٹائم دو، دیکھو یہاں آپ کو اپنے گھر والوں کو زیادہ ٹائم دینا پڑے گا کیونکہ یہاں چاروں طرف ماحول کفر کا ماحول ہے۔ تو آپ کو یہاں میں مجھے یہ جن کے یہاں میں ٹھہرا ہو اتنے اچھا لگا ہی کہتے ہیں، میں جہاں بھی تفریح کے جاتا ہوں اپنے گھر والوں کو، بچوں کو اور گھر والوں کو لے کے جاتا ہوں، ایسا زبردست انہوں نے نظام گھر میں بنایا ہوا ہے۔ تو ٹائم دینا پڑے گا، اگر آپ نے ٹائم نہیں دیا تو آپ کے گھر والے آپ کے ہو سکتے ہیں دین سے دور نکل جائے۔ یہاں خاتون کو اپنے بچوں کی تربیت کرنی پڑے گی، وہاں سے زیادہ کرنی پڑے گی۔ حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ امریکہ کے سفر پہ گئے تھے، انہوں نے وہاں بیان میں کہا، ڈاکٹر عبدالحی صاحب تھے یا مولانا عاشق الہی صاحب تھے، مجھے نام بھول گیا ہوں، انہوں نے کہا کہ دیکھو تم لوگ یہاں پر ہو نا، مجھے یقین ہے کہ تم اسلام پر تمہاری کاٹ ہوگی، مجھے یقین ہے کیونکہ تم آئے ہو علماء کو سننے بھی، اس خاطر تمہیں اسلام سے دلچسپی ہے، تمہاری جو اولاد ہوگی اس کے بارے میں مجھے کنفرم نہیں ہے، بہت سے اسلام پر ہوں گے، بہت سے اسلام چھوڑ چکے ہو، لیکن آگے جو اس کی اولاد ہوگی اس کے بارے میں کنفرم بتا کے جا رہا ہوں وہ اسلام چھوڑ چکے ہو۔ اور جس زمانے انہوں نے بات کہی تھی نا تو ان کی اولادوں کی اولادیں مرتد ہو چکی۔ وہی میں نے آپ سے عرض کیا کہ ہماری نظر میں سب سے زیادہ ویلیو کس چیز کی ہونی چاہیے؟ ایمان کی۔ دنیا میں آئے جس کے لیے ہیں تو ہم کیسے چھوڑ سکتے ہیں اس کو؟ تو ایک بات تو یہ اپنا ایمان سے اور اسلام سے رشتہ جوڑنے کے لیے آپ کو زیادہ اسٹرگل کرنی پڑے گی، محنت آپ کو زیادہ کرنی پڑے گی۔ تو اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے؟ خاص طور پہ خواتین سے میں گزارش کروں گا بھائی اپنے پردے سے دستبردار۔ آسٹریلین گورنمنٹ کا میں بھی شکر گزار ہوں، آپ بھی شکر گزار ہے، میں مسلم کمیونٹی کی طرف سے شکر گزار ہوں۔ دنیا میں بہت سارے غیر مسلم ممالک میں خواتین کو چہرے کے پردے پر پابندی لگا،
لیکن آسٹریلین گورنمنٹ یا خواتین کے چہرے کے پردے پہ کوئی پابندی الحمدللہ نہیں گئی، بلکہ اس کو اچھا سمجھتے ہیں اگر کوئی خاتون پردہ کرتی ہے۔ ہمارے دوست نے بتایا میری وائف کو نیشنلٹی ملی ہے، فل پردے پہ تھی وہ، اور مکمل چہرہ بھی ڈھکا ہوا تھا، گورے نے ہاتھ تک نہیں ملایا، ایسے یوں کر کے چکا ہے، اور جو ہے نا انہی احتراماً کہ بھئی ایک عورت پردہ کرتی ہے ہاتھ نہیں ملانا چاہتا۔ تو یہ لوگ جب آپ کو رسپیکٹ دے رہے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا "من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ"، جو لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا شکر بھی ادا نہیں کرتا۔ غیر مسلم ریاست ہے، لیکن اس ریاست کے آپ پر احسانات ہیں۔ یہاں آپ کو نماز پڑھنے کی اجازت ہے، یہاں آپ کوئی خاتون پردہ کرنا چاہیں ان کو پردہ کرنے کی اجازت ہے۔ یہاں میں نے بڑے بڑے انجینئر دیکھے جن کی پوری اتنی لمبی لمبی داڑھی ہے، وہ کہہ رہے ہیں ہم داڑھی رکھ کے جو سب کام یہاں کر سکتے ہیں، ہمیں کوئی رکاوٹ نہیں، ہم نماز کا ٹائم مانگے ہمیں نماز کا ٹائم مل جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی دو قسم کے غیر مسلم تھے، کچھ ایسے تھے جو اسلام میں رکاوٹ تھے، کچھ ایسے تھے جو اسلام میں رکاوٹ نہیں تھے۔ میں دونوں کی مثالیں نہیں تھی۔ نجاشی عیسائی بادشاہ تھا، کرسچن ریاست تھی، عیسائیت ایک عیسائی ریاست تھی، غیر مسلم تھے، وہ ایمان نہیں لے کر آئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب پر جب ظلم شروع ہوا تو آپ کو پتا چلا بھائی افریقہ میں حبشہ میں ایک بادشاہ ہے غیر مسلم، لیکن اس کے دل میں انسانیت ہے، وہ مظلوموں کی مدد کرتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت جعفر طیار کو غیر مسلم اسٹیٹ میں بھیجا کہ بھئی مکہ میں تم محفوظ نہیں ہو تو تم کہاں جاؤ؟ نجاشی کے پاس۔ نجاشی نے ان کو پناہ بھی دی اور بہت سارے گفٹ دے کے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا، اور ہرقل بھی تھا۔ تو ہر طرح کے بادشاہ پہلے بھی تھے، آج بھی ہیں۔ تو جو غیر مسلم ریاستیں مسلمانوں کو آزادی دے دی ہیں، آپ کے رمضان میں آپ روزے رکھ رہے ہو، یہاں پہ آپ تراویح پڑھ رہے ہو، یہاں پہ آپ کے مدرسے کھلے ہوئے ہیں، آپ کے اسلامک اسکول کھلے ہوئے ہیں، تو ان غیر مسلم اسٹیٹ کا آپ پر حق ہے، آپ پر ان کا شکر ادا کرنا۔ بولو بھائی اپنے قول سے بھی اپنے عمل سے بھی۔ قول سے شکر یہ کہ آپ اس اسٹیٹ کے خلاف بیان نہیں بولو نہ دے، اسٹیٹ کے اگینسٹ بجائیں، کسی بھی طرح کی جو ہے نا وہ کوئی ایسی بات نہ کریں جس سے اسٹیٹ کو یہ لگے کہ مسلمان ہمارے اگینسٹ ہے۔ دوسرا اپنے عمل سے بھی، عمل سے کیسے؟ لا کو فالو کرنا ہے۔ آپ سمجھا پا رہا ہوں بھائی؟ بالکل جی، قانون کو فالو کر کے بتانے میں ایک اچھے شہری ہیں۔ آپ نے ہمیں اگر نیشنلٹی دی ہے، آپ نے اگر ہمیں یہاں رہنے کی جگہ دی ہے، تو آپ خوش ہوں گے کہ انسان کے بچوں کو ہم نے یہاں رہنے کے لیے جگہ دی۔ ایسا کام نہ کرے وہ کہ یار کس قسم کے لوگوں کو ہم نے یہاں، مجھے کسی بتایا پہلے آسٹریلین گورنمنٹ جو ہے نا وہ بچہ پیدا ہونے پر ٹھیک ٹھاک پیسے دیتی، ہاں اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ کچھ ایسے لوگوں نے اسپیڈ بڑھا دی جو یہاں کرمنل ایکٹیویٹیز میں زیادہ تھے، تو گورنمنٹ کو یہ لگا کہ جو کرمنل قسم کے لوگ ہیں ان کی اسپیڈ بڑھ گئی ہے، تو اس سے ہماری سوسائٹی کیا بن جائے گی؟ آبادی تو بڑھ جائے گی لیکن چوریاں ڈکیتیاں بھی بڑھ جائے گی، انہوں نے وہ سہولت ہی واپس لے گی۔ تو میں تو جہاں جاتا ہوں اسپیڈ بڑھا کے آتا ہوں، آپ کو پتہ ہے، میں تو بیانات اس ٹائپ پہ کرتا ہوں، بھائی نسل بڑھاؤ، ہے تو ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے۔ تو آپ جب اچھے شہری بن کے رہیں گے، لا کو فالو کریں گے، ٹیکس آپ ٹائم پہ دیں گے، تو یہاں کی گورنمنٹ چاہے گی کہ مسلمانوں کی نسل پڑھے۔ ان کو اچھے شہری ہونے سے ان کو کیا، آپ کو نماز پڑھے نہ پڑھے، وہ کہہ رہے ہیں ہماری صحت پہ کیا اثر پڑتا ہے اس سے، آپ لا کو فالو کریں۔ تو یہ سہولت جب آپ کو یہاں ملی ہے، اگر آپ لا کو فالو نہیں کرتے تو آپ خوب سمجھ لیں اپنی بدنامی کا ذریعہ نہیں بنتے، آپ اسلام کو بدنام کریں گے یا اسلام پر پابندیاں لگوائیں گے۔ آپ تو ٹیکس آپ نے ٹائم پہ دینا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کی جو صفات بیان کی ہیں، اللہ فرماتے ہیں اِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ۔ اہل ایمان جو بے ایمان لوگ ہیں نا، بے ایمان لوگ جو جہنمی لوگ ہیں، اللہ نے ان کی برائی بیان کی کہ جب اپنا حق لینے کی باری آتی ہے تو پورا حق لیتے ہیں، جب حق دینے کی باری آتی ہے تو اس میں ڈنڈی مارتے ہیں۔ آپ جو یہاں سہولتیں اٹھاتے ہیں وہ اسی بیس پہ کہ گورنمنٹ یہ سمجھتی ہے کہ یہ ٹیکس دیتا ہے لہذا یہ علاج کا بھی مستحق، فلاں جو ہے سہولتوں کا بھی مستحق، وہ تمام بینیفٹس اور تمام سہولتیں آپ لے لیتے ہیں، لیکن جب گورنمنٹ جن چیزوں کے عوض میں سہولت دیتی ہے اس ٹیکس میں آپ کیا کرتے ہیں؟ ڈنڈی مارتے ہیں۔ تو یہ ناانصافی ہے کہ نہیں؟ بالکل۔ وہ ایک آدمی نے کسی سے پوچھا کہ یار یہ ابھی چھوڑو پھر لطیفہ ہو جائے گا، پھر وہ لگی بات ہو جائے، ہو سکتا ہے کوئی ناراض نہ ہو جائے اس لطیفے سے نا، تو ناانصافی ہے کہ نہیں؟ یہ تو 100% ناانصافی ہے بھائی۔ تو معاہدوں کی پابندی کرنا، ایگریمنٹ کی پابندی کرنا، مالی لین دین میں یہ واقعہ ہر بیان میں سنا رہا ہوں، ہر بیان میں، شاید پرانے لوگ بور ہو گئے ہیں واقعہ سن کے، لیکن میں لازمی سناتا ہوں، ہونا ہے تو ہو جاؤ بھائی۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ میں مشرکین مکہ سے معاہدہ کیا، ایگریمنٹ ہوا کہ ادھر سے کوئی مسلمان اگر کافر ہو کے وہاں چلا جائے تو آپ واپس مت کرنا، ادھر سے کوئی مسلمان ہو کے آ جائے تو ہم واپس کر دیں گے۔ یہ ایگریمنٹ مسلمانوں کے اگینسٹ جا رہا تھا، لیکن ہو گیا ایگریمنٹ۔ اتنے میں حضرت ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہو کر آئے، ہاتھوں میں بیڑیاں پڑی ہوئی ہیں۔ مشرکین نے کہا آپ نے ایگریمنٹ کیا ہم سے، ابھی ایگریمنٹ پہ سائن نہیں ہوئے تھے، زبانی ایگریمنٹ ہوا تھا، ابھی سائن نہیں ہوئے تھے، لیکن زبان سے ہو چکا تھا ایگریمنٹ۔ اسلام میں زبان کی ویلیو ہے بھائی، لوگ طلاقیں دیتے ہیں نا، کہتے ہیں منہ سے بولا ہی تو ہے، بھائی منہ سے ہی بولا جاتا ہے، تو یہ اسلام میں زبان کی ایک بڑی ویلیو ہے۔ تو آپ نے جب زبان دے دی تو ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے پکڑ کے ان کے حوالے کر دیا۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ، آپ مجھے مشرکین کے حوالے کر دیں، وہ قتل بھی کر سکتے ہیں، لیکن پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اگر حوالے نہ کر دے تو انگلی اٹھ جاتی نا۔ ہم کہتے ہیں بھائی قرآن تو جگہ جگہ کہہ رہا ہے مسلمان معاہدوں کی پابندی کرتے ہیں، امانت میں خیانت نہیں کرتے، لیکن اصل میں ایکچولی وہ جب کوئی کچھ مسئلہ ہو تو پھر کر لیتے ہیں، یہی ہوتا ہے نا، کوئی پرابلم ہو تو کیا کر لیتے ہیں، پھر سب کچھ کر لیتے ہیں۔ اس سے بڑی کوئی انسانی تاریخ میں کوئی پرابلم ہو نہیں سکتی کہ ایک شخص آپ پر ایمان لے کر آیا، آپ کے مذہب میں داخل ہو رہا ہے، ہاتھوں میں بیڑیاں ہیں، اور آپ اس کو واپس کر رہے ہیں، اس کو قتل کر دیں گے۔ اس کے باوجود محمد صلی اللہ علیہ وسلم صادق اور امین، آپ صرف زبانی کلامی نہیں تھے، آپ نے عمل سے بتا دیا کہ میں صادق بھی ہوں اور میں صادق بھی اور امین، ان کو حوالے کر دیا۔ تو آپ کا بھی بھائی جب آپ آسٹریلیا میں آئے ہو تو کچھ پیپرز پہ آپ نے سائن ووٹ دے کیوں نہیں، پیسے اٹھا کے بھیج دیا بیسی کہ یار میں آسٹریلیا جانا چاہتا ہوں، انہوں نے کہا چلو یہ ٹکٹ پکڑو گی فلائٹ سے آپ آسٹریلیا، کچھ تو سائن ہی ہوں گے نا، چشمہ لگا کے پڑھے بھی ہوں گے آپ نے، نہیں بھی پڑھے ہوں گے تو پتا تو ہوگا نا کہ یہ لا ہے جس کو میں نے فالو یہاں پہ آ کے کرنا۔ تو میرے بھائی جب پیڑے کھانے کا ٹائم آئے تو آپ گورنمنٹ سے ساری سہولتیں لیتے ہو، جب اپنی ذمہ داریاں پوری کرنے کا ٹائم آئے تو آپ ڈنڈی مارتے ہو، تو ہو سکتا ہے آسٹریلیا کی گورنمنٹ سے آپ بچ جاؤ، قیامت میں اللہ کے عذاب سے آپ دے ہی سکتے۔ معاہدوں کو پورا کرنا یہ انسانوں کا آرڈر نہیں ہے، یہ جس نے ہمیں بنایا ہے اس کا آرڈر ہے۔ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تو یہ کام بھی آپ نے یہاں پہ کرنا ہے، اور ہنڈیوں کو نہیں دیکھنا، وہ کتنی چاچا وہ بار بار بتانا پڑ رہا ہے نا۔ اور تیسرا کیا کام آپ نے کیا کرنا ہے بھائی، شراب کے قریب نہیں جانا۔ انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس، اللہ کہتے ہیں پلید ہے، ناپاک ہے، نجس ہے۔ آپ اس پہ کتنے خوشنما لیبل لگا دیں، انسان کی ڈپریشن دور ہوتی ہے، یوں ہو جاتا ہے۔ بھائی اللہ نے کہہ دیا، جب صحابہ نے جب مشرکین نے کہا نا کہ اس میں تو کچھ فائدے بھی ہیں، ریلیکس ہو جاتا ہے نا انسان، غم بھول جاتا ہے، تو اگر غم بھولنا بری بات ہے کیا؟ اتنی بڑی ٹینشن جس کے لیے آپ کو میڈیسن لینی پڑ رہی تھی، ڈاکٹروں کے پاس جانا پڑ رہا تھا، کاؤنسلنگ کرنی پڑی تھی، آپ کو سائیکولوجسٹ آپ کو گھنٹوں گھنٹوں بٹھا کے کاؤنسل سے ایک پی کے فٹ فاٹ ہو جاتا ہے آدمی، کیا لے ٹینشن سے بچ گیا کہ بچ گیا، ٹینشن تو بڑے دیکھ۔ تو یہ ایک سوال مشرکین نے کہا تھا کہ ہم نے پیتے ہیں تو پھر سیٹ ہو جا کو بہت سارے کام کر لیتا۔ اللہ میاں نے ہمیں لاجک پیش کی، اللہ میاں نے کہا اسمہما اکبر من دفعہما، یہ جوا اور شراب ہے نا، ان کے نقصانات ان کے فائدوں سے اس کا گناہ اس کے فائدوں سے زیادہ ہے۔ گناہ یہ کہ اللہ ناراض ہوتا ہے، کتنے بھی فائدے ہو بھائی ناراض کون ہو رہا ہے، بس یہ نقصان ہمارے لیے کیا ہے، بولو تو میں خواتین کو بھی کچھ باتیں بتاتا ہوں بھائی، خواتین بھی ہماری یہاں کی کچھ خواتین جو بیان نہیں سن رہی وہ بہت لبرل ہو جاتی ہے، وہ جب اس ماحول میں دیکھتی ہیں کہ مردوں اور عورتوں کے حقوق سیم ہیں، یقیناً حقوق دونوں کے سیم ہیں، اس معنی میں سیم ہے دونوں کے حقوق کہ مرد اگر اپنی ذمہ داری پوری نہیں کرے گا اس کو بھی پوری سزا ملے گی، عورت اپنی ذمہ داری پوری نہیں کرے گی تو اس کو بھی پوری سزا ملے گی۔ مرد کو مرد ہونے کی بیس پہ اللہ بخشیں گے نہیں کہ چونکہ تو آدمی تھا لہذا تو نے اگر حقوق میں ڈنڈی مار دی تو چونکہ تو آدمی ہے میں تجھے چھوڑ دوں گا، لیکن دونوں کے حقوق کی نیچر میں بہت فرق ہے۔ تو اسلام کے علاوہ جو سیکولر اور لبرل طاقتیں ہیں وہ کہتے ہیں بھائی میاں اور بیوی دونوں کیا ہیں، سیف ہے، لیکن اللہ میاں کا جو قانون ہے خواتین سے بہت معذرت کے ساتھ، اللہ میاں نے یہ جو ایک عدد میاں آپ کو عطا فرمایا ہے اس کو گھر کا سربراہ بنایا ہے، یہ وداؤٹ الیکشن وزیر اعظم بھی ہے، وداؤٹ سلیکشن اور الیکشن یہ گھر کا صدر بھی ہے۔ نہیں یہ بات بعض دفعہ ہم پہ ہماری مرضی کا صدر اکثر ایسا ہی ہوتا ہے، بعض دفعہ نہیں کی تو ہمیشہ ایسا ہی ہو رہا ہوتا ہے، نہیں آتا، لیکن جب کوئی وزیر اعظم یا صدر بن جائے تو فالو کرنا پڑے گا ہی نہیں پڑے گا،
اب لا بنا دیا بھائی لال بتی پہ رکنا ہے آپ نے, گرین پہ چل رہے ہیں اور اسپیڈ لمٹ اتنی ہے, آپ کو میں صدر کو نہیں مانتا, یہ میری مرضی کرنی ہے. بھائی تو مانے نہ مانے, جب ایک دفعہ سربراہ ہے تو آپ کو لا کو فالو کرنا پڑے گا. تو گھر ایک چھوٹی سی ریاست ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے میرے اور آپ جیسے بے وقوفوں کو کیا بنا دیا ہے, صدر بنا دیا ہے. اب ہماری عورتوں پر لازم ہے کہ وہ ہماری گھر کے اندر بولو اطاعت کرے, عزت بھی دے اطاعت بھی کرے, معذرت کر اس بہانے شاید کچھ عزت ہو جائے. بھائی تو عورت پر 2 حقوق ہیں. نمبر 1, سپیریئر گھر میں مرد ہے, عورت بولو نہیں. نمبر 2, جو امیر ہوتا ہے نا اس کو رسپیکٹ دینی پڑتی ہے. عورت کو شوہر کو کیا دینی پڑے گی, بولو عزت, عزت دینی پڑے گی. آج کل یہ عزت گھروں سے نکل رہی ہے. شوہر کی کیا ذمہ داری ہے, ٹوٹلی تمام نان نفقہ اللہ نے مرد کے کندھوں پہ ڈالا ہے. الرجال قوامون علی النساء, فرمایا سربراہ مرد ہے. لیکن دوسری اس کے بدلے میں اللہ نے مرد پہ ذمہ داریاں بھی زیادہ ڈال دی. بھائی ہم نے تمہیں سربراہ بنایا ہے اور تمہاری بیوی کو حکم دیا تو عزت دے, تو تم نے کیا کرنا ہے, اس کو لونڈی اور غلام نہیں سمجھا. ایک تو سارا نان نفقہ تمہارے کندھوں پر ہے. دوسری بات یہ کہ آپ جب گھر کے سربراہ ہو تو سربراہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب آپ چنگیز خان بن جاؤ گھر میں. میں آج بیان سن کے مفتی صاحب کا بیگم سربراہ کون ہے, میں ہوں. اب آپ گھر میں ایسے داخل ہو جیسے ہلاکو خان بغداد پہ حملہ کر رہے ہیں. ہمارے نبی نے ہمیں جہاں یہ بتایا کہ مرد سربراہ ہوتا ہے, تو پھر آپ نے اس سربراہی کو لے کے چلنا کیسے ہے وہ بھی بتایا. 9 ازواج تھی ایٹ اے ٹائم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی, کیسے ان کے ساتھ سلوک کیا. میں اکثر ایک حدیث ہر جگہ بیان کرتا ہوں, میں اس لیے ایک بیان کرتا ہوں کہ بہت ساری حدیثیں بیان کریں گے ٹائم لگے گا. ایک پکڑ لو تو اس بات بہت تمیز سے سمجھ میں آ جاتی ہے. امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں, میں جس جگہ سے برتن میں منہ لگا کے پانی پیا کرتی تھی, جب نبی میرا بچا ہوا پانی پیتے تو برتن کو گھما کے اسی جگہ اپنے ہونٹ مبارک رکھتے جہاں سے میں نے پانی پیا. یہ ہے محبت کا اظہار. غلاموں, لونڈیوں اور باندیوں سے انسان ان کو ایسی عزت, بولو ایسی محبت نہیں دیتا. تو چنگیز خان نہیں گھر میں رہنا, محبت کے ساتھ بیگم کے ساتھ وہاں اولاد گھر میں کرنے ہیں, اس کو ٹائم دینا ہے. اللہ میاں نے ہر رشتے کو قرآن میں بیان کیا اور اس رشتے کا نام لیا. یوم یفر المرء من اخیہ, اللہ کہتے ہیں قیامت کے دن انسان اپنے بھائی سے, برادر سے بھاگے گا. تو بھائی کو عربی میں کیا کہتے ہیں, اخ کہتے ہیں. اللہ نے بھائی کے لیے کیا لفظ استعمال کیا, بھائی کا لفظ, تو عربی میں تھا اخ کا لفظ. وَأُمِّهِ, اپنی اماں سے دور بھاگے گا, اماں کو عربی میں کہتے ہیں, ہی لفظ استعمال کیا. باپ سے دور بھاگے گا, باپ کو عربی میں کیا کہتے ہیں, اب, اللہ نے اب کا لفظ استعمال کیا. بیوی کو عربی میں زوجہ کہتے ہیں, لیکن اللہ نے وہاں زوجہ کا لفظ استعمال نہیں کیا. وہ صاحبتہ, اپنے ساتھ رہنے والی سے بھی دور بھاگے گا. یعنی اللہ نے بیوی کو جو لقب دیا وہ صاحبہ کا دیا. صاحبہ کا مطلب جو آپ کے ساتھ ہمیشہ رہے. آپ جہاں جہاں جا رہے ہیں مہارت کے ساتھ کلترو کی طرح چپکی ہوئی آپ کے ساتھ. یہ لفظ غلط ہے لیکن مجھے اس کا کوئی آلٹرنیٹ مل نہیں رہا. کلترو چپکتا ہے نا, دیکھا ہوگا آپ نے بھائی, جب ریشمی کپڑے ہوتے ہیں نا سردیوں میں تو کوئی دھاگا چپک گیا, اب کیا ہوتا ہے, آپ اس دھاگے کو یوں ہٹاؤ گے تو انگلی کے ساتھ چپک جائے گا وہ, پھر آپ یوں ہٹاؤ گے تو یہاں سے چپک جائے گا, پھر آپ اس کو یہاں سے یوں کرو گے تو ادھر سے چپک جائے گا, وہ ہٹتا نہیں ہے. تو جب آپ کی شادی ہو گئی تو یہ بیگم آپ کے ساتھ قیامت تک کے لیے, ابا اماں نہیں چپکتے, بھائی ہی چپکے گا. بیگم کا اللہ نے جو لقب دیا ہے وہ چپکنے والی. اب جہاں بھی ہو, تفریح کے لیے جا رہے ہو بیگم, آؤٹنگ کے لیے جا رہے ہو بیگم, آپ کا پھر آپ کی چھوڑ کر آئے ہو وہاں, تو بھائی کہہ رہا تدس میں بھی لے کے جاتا ہوں, میں بھی لے کے جاؤں. جب وسائل ہو, جب اسباب, جتنے وسائل جتنے اسباب ہیں, تو میں آپ کو بتا کے تھوڑی لے کے جاؤں. بھی لے کر گیا ہوں اپنے گھر والوں کو, میں نے جہاں جہاں مجھے پاسبل ہوا میں دنیا میں گھمایا ہوں, میں نے, اور آئندہ بھی گھمانے کا ارادہ ہے. لیکن کچھ لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے کہ وہ جب بیوی پردہ کرتی ہے, ہوم میکر ہے, وہ ہاؤس وائف ہے, تو اس کے ہاؤس وائف ہونے کا ناجائز فائدہ گھر کی 4 دیواری میں بند کر کے تالا لگا کے ایلفی ڈالی اس میں, پوری دنیا میں گھوم رہے ہیں اور اس کو کوئی خیال نہیں ہے. تو یہ خاندانی ہونے کی علامت نہیں, خاندانی ہونے کی علامت بولو نہیں ہے. تو اس لیے اپنے گھر میں ٹائم دیا کرو,
میں نہیں کہہ رہا ہر جگہ، بعض دفعہ انسان دوستوں کی محفل ہوتی ہے، لیکن جس طرح سے بعض لوگوں کی عادت ہے کہ لفٹ ہی نہیں کرانا، یہ غلط ہے. تو اس کو آپ ٹائم دو، کیونکہ اللہ نے اس کو صاحبہ کہا ہے، آپ کے ساتھ رہنے والی، کیونکہ جب ہو گئی تو اب زندگی بھر یہ آپ کے ساتھ ہے. بچے بڑے ہو کر ادھر ادھر چلے جائیں گے شادیاں کر کے، ابا اما سے آپ بعض دفعہ دور ہو جاتے ہو، بھائی کمانے آئے ہوئے ابا اما کو کمانے پیسے بھیج رہے ہو، مہینے مہینے فون کرتے ہو، ہر ہفتے فون کرتے ہو، خیر، لیکن بیگم آپ کے ساتھ کیا ہو گئی، اب چپک گئی ہے. وسائل نہ ہو تو ایک الگ بات ہے نارملی. اس لیے جو لوگ یہاں رہ رہے ہیں، بیگم ان کی پاکستان میں ہے، اگر اللہ نے کچھ گنجائش دی ہے، کیونکہ میں جب اس طرح کا بیان کرتا ہوں لوگ کہتے ہیں ہمارے پاس پیسے تھوڑی ہیں اتنے، تو بھائی اگر گنجائش دی ہے تو اپنے گھر والوں کو بھی یہاں اپنے ساتھ بلا لو، اس سے آپ کا امیج بھی اچھا ہوگا. شریف آدمی ہے، بیگم کو بھی لے کر آئے ہوئے، کیونکہ بیگم جس طرح انسان کو کنٹرول کرتی ہے، پولیس بھی ایسے کنٹرول. وہ ایک شرابی تھا، روزانہ پی کے آتا تھا، بیگم سے پٹتا تھا. ایک دن اس کو خیال ہوا پھر دیر ہو گئی تو پھلانگ کے آیا نا، دروازہ پھلانگ کے، دیوار پھلانگ کے اندر آیا، اور اندر آ کے کیا کیا، لیپ ٹاپ لے کے اپنے آفس ورک کر گئے. جیسے بیگم پہ یہ امیج چاہے اس کے سامنے، کہ باپ کام کر رہا ہے میں. بیگم نے دیکھا، اسے بولا لگتا ہے پھر پی کے آیا ہے. کہہ رہا نہیں، کم بہت بریف کیس کھول کے کیوں بیٹھا ہوا ہے. تو آخری بات، بس بالکل لاسٹ، یہاں آپ کو اپنے بچوں کی حفاظت کرنی ہے، اور بچوں کی حفاظت کے لیے آپ کو اسلامک اسکول بنانے یا دینی مدرسے بنانے. یا مفتی خالد صاحب جنہوں نے میرے اس بیان کا انگلش میں ٹرانسلیشن کی، وہاں پیچھے ٹرانسلیشن چل گئی تھی نا انگلش میں، تو ان کا بھی مدرسہ ہے. آپ لوگ جو صحیح دینی مدرسے ہیں ان کو بھول نہ جائیں، کیونکہ یاد رکھو، دیکھو یہاں صحیح کام وہی علماء کر سکتے ہیں جو یہیں کے مدارس میں یہیں پیدا ہوں. ان کو یہاں کی، اگر ہم انگلش سیکھ بھی لینا، ہماری دیسی انگلش ہوگی، گلابی انگلش ہوگی. یہاں تو جو پیدا ہوا ہے نا، وہ زبان بولے گا جو یہاں جو بولی جاتی ہے زبان. پاکستان یا انڈیا سے جو بھی آئے گا وہ زبان تھوڑی ہوگی اس کی، تو مدر لینگویج تو مدر لینگویج ہوتی ہے. تو آپ نے یہاں اپنے بچوں کو عالم بنانا ہے، سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے؟ یہاں اس کے لیے آپ نے دینی مدرسے یہاں کھول لیں. تو میں انشاءاللہ وزٹ بھی کروں گا، بلاگز میں بھی اس کو لے کر آؤں گا یہاں جو دینی مدارس ہے. ابھی تو سر دست مفتی خالد صاحب ہیں جنہوں نے میرے بیان کا بھی انگلش میں ٹرانسلیشن کیے، تو آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں. بھائی آپ کا مدرسہ ہے، ہمیں بتائیں کیا کرنا ہے اس کے لیے. یا ہم چاہتے ہیں یہیں پر علماء ہمارے بچوں، آپ کے اللہ نے اولاد دیے، ایک کو مولانا بنا دو، کیا خیال ہے بھائی؟ ایک آپ کو تو بناؤ نا، کیا کرنا ہے اتنے بچوں کا آپ نے؟ ایک آپ کو تو بناؤ. تو یہی کہ جب علماء تیار ہوں گے، وہ دین کی خدمت زیادہ اچھے طریقے سے کر سکتے ہیں. وہ یہاں کے حالات سے واقف ہوں گے، یہاں کے مسائل سے واقف ہوں گے. تو اسلامک اسکول بھی منائے، کیونکہ سب بچے مدرسوں میں نہیں پڑھ سکتے، اور اصلی تعلیم بھی تو مسلمانوں نے حاصل کرنی ہے نا. سارے مولوی بن گئے تو بھی بیڑا عرب ہو جائے گا. وہ اکثر میں سناتا ہوں، ایک مولانا صاحب کشتی پہ سوار ہوئے تو انہوں نے ملاح سے، کشتی والے سے پوچھا تم نے تیب کا علم حاصل کیا؟ اس نے کہا نہیں. انہوں نے کہا تو نے اپنی کم بخت آدھی زندگی برباد کر دی. آگے طوفان آئے، کشتی ڈوبنے لگی. انہوں نے مولوی صاحب سے پوچھا آپ نے تیراکی سیکھی؟ انہوں نے کہا نہیں. کہا پوری زندگی برباد کیا. تو علوم تو سارے ضروری ہے، دنیا بھی علوم کی ضروری ہے. تو اپنے بچوں کو وہ بھی پڑھانا ہے، تو پڑھانا ہے لیکن اچھے ماحول میں. تو اچھے ماحول اسلام کے اسکولز میں ہوتے ہیں، تو آپ یہاں بنائیں اچھے ماحول. کیا خیال ہے؟ اور قانون کو فالو کرے، گورنمنٹ کا جو لا ہے. تو میں سمجھتا ہوں انشاءاللہ آپ کی دنیا بھی اچھی ہو جائے گی اور آپ کی آخرت. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا. اچھا خواتین، پردے کا بہت اہتمام کریں، پردہ نہ اتارے. اپنی بچیوں کو بچپن سے پردہ سکھائیں. دیکھو پردے میں سکون ہے. یہ جوانی کے ششکے تھوڑے دنوں کے ہیں، بڑھاپے میں انہی کی اچھی زندگی گزرتی ہے جنہوں نے جوانی میں اللہ کو یاد کیا. اور آپ نے اپنی بچی کو ابھی سے لبرل بنا دیا نا، اور اس کو بے پردگی سکھا دی. تو سب سے پہلے بے پردگی سے حیا نکلتی ہے، اور حیا سے بچے بنتے ہیں بدتمیز. سب سے پہلے وہ ماں سے بدتمیزی کہیے، ماں سے تمیز سے بات، کیونکہ حیا ہے جو انسان کو بڑوں کے سامنے آہستہ آواز سے بولنا سکھا دے. جب آپ نے بچیوں کو چڑیا نیکریں پہنانا شروع کر دی، ان میں حیا نکل جائے گی. نہ وہ باپ سے تمیز سے بات کرے گی اور نہ وہ ماں سے. تو آپ اللہ کے لیے نہیں، کم از کم اپنے فیوچر کے لیے بچوں کو دین سکھا. اللہ تعالیٰ سمجھنے کے بلکہ. تو آگے دعوتوں کے سوال آپ پوچھ رہے تھے بجلی سپیڈ کے ساتھ. سوال بھی شادی اور فلا کی جی شادی طریقہ بے سگائیں کہ آپ سے شادی تھا، جی. تو جب وہ کام نہیں جس طرح شادی میں یہ تو اب وہ تو بھائی برابر ہو گیا. اور تو اس میں بولا فلا سے دیکھیے، یہ جو یک طرفہ خلا ہے نا، یہ اسلام میں جائز ہے.
میں نے آپ کا جقائم میں جو تھا بیان نسیمہ خیر ٹیکس نے آپ نے کہا تھا کہ مرد کی مرضی کے بغیر فلا تے یہ ایک ہی چیز طلاق خلا پھر ایک چیز کے لام دو تا بالکل ایک ہی چیز کے جناب. فرق یہ ہے کہ طلاق بغیر کسی عوض کی ہوتی ہے، خلا معاوضے کے ساتھ ہوتا ہے. لہذا جب ایک طلاق ہوتی ہے تو رجعی ہوتی ہے، رجوع کا حق ہوتا ہے. خلا چونکہ معاوضے کے بدلے میں، عورت کہتی ہے مہر دوں گی مجھے طلاق دے دو، تو معاوضے کے بدلے میں، لہذا اس میں مرد کو رجوع کا حق نہیں. اگر مرد نے اختیار دے دیا عورت کو طلاق کا تو عورت کے پاس بھی طلاق کا اختیار. نکاح نامے نہ دینے سے نہیں ہوتا. کچھ ایجاب و قبول میں نا یہ الفاظ کہلوائے جا رہے ہیں کہ میں نے تم سے نکاح کیا اس شرط کے ساتھ کہ تمہیں بھی طلاق کا اختیار ہے. عورت کہے میں نے اس شرط کے ساتھ اس نکاح کو قبول کیا. نکاح نامے پہ تو پہلے دستخط ہو جاتے ہیں نا، تو اس وقت تو یہ بیوی ہے ہی نہیں، تو ان شرطوں کا اعتبار نہیں. تو اگر کہیں ظلم کا خطرہ ہو عورت کو تو پھر وہ طلاق کے اختیار بھی لے سکتی ہے، ایجاب و قبول کے دوران ہی لے سکتی، یا پھر بعد میں بھی طلاق کا اختیار عورت کو دیا جا سکتا ہے. نکاح ہو گیا تو مرد کہہ سکتا ہے کہ میں نے تمہیں بھی اختیار دے دیا ہے. جتنا اختیار دے گا اتنا آئے گا عورت کے پاس. یہ کہہ دیا کہ اس مجلس میں تمہیں اختیار ہے، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج کو اختیار دیا تھا کہ بھئی تمہیں اختیار ہے اگر تم اللہ دی لینا چاہو، تو وہ اس مجلس کے ساتھ خاص ہوگا. اگر ایک مہینے کے اختیار دیا تو کہ ایک مہینہ، تا قیامت دے دیا تو تا قیامت. لیکن اس کی ضرورت کیا پیش آ؟ ہاں اختیار. لیکن خوب سمجھ رہے ہیں اسلام میں نکاح کو توڑنے کا اختیار مرد کے پاس ہے. خواتین کو یہ بات اچھی تو نہیں لگتی ہے لیکن جب ہے تو ماننی پڑے گی. سمجھ رہے اسلام میں ایسا نہیں ہے کہ عورت جب چاہے کورٹ سے خلا لے لے. خلا شریعت پہ کل عدم ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں. جج صرف اپنی بیوی کو طلاق دے سکتا ہے، دوسروں کی بیویوں کا نکاح جج ختم نہیں کر سکتا. ہاں کہیں ظلم ہو رہا ہو بہت زیادہ، یہ بہت زیادہ میں نے کہا تھا کہ بے تحاشا مرد مارتا پیٹتا ہے تو اس پہ عورت جو ہے نا وہ کیس کر سکتی ہے اور یک طرفہ بھی فسخ نکاح ہو سکتا ہے. اسی لیے ہندو نے کمنٹ کیا اس کا مطلب تھوڑا بہت مارنا جائز ہے. تھوڑا بہت مارنا جائز نہیں ہے. بات یہ ہو رہی ہے کہ ظلم ایک خاص نوعیت کا ہوتا ہے تو حق ہوتا ہے نا. اب مثال کے طور پر میں کہوں کہ اگر مرد اپنی بیوی کو گالیاں دیتا ہے، بدتمیزی سے بات کرتا ہے، تو عورت کو خلا کا حق نہیں. یہ حق کا مطلب جج نکاح ختم نہیں کر سکتا، یہ کر سکتا ہے کہ سزا دے دے مرد کو کہ تم تمیز سے بات کرو، تم چنگیز خان کی اولاد ہو کیا ہو، کچھ بھی سزا دے سکتا ہے. لیکن اس بیس پہ نکاح ختم نہیں کر سکتا. اس کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ مرد کے لیے بدتمیزی سے بات کرنا حلال ہے. نہیں یہی میرا خیال ہے بات صحیح. آپ کی بیگم نے آپ سے کہا واپسی پہ 6 انڈے لیتے ہو، بھئی ناشتے میں نے بھی انڈے کھانے ہیں، 2-4 بچے انہوں نے بھی انڈے کھانے ہیں، آپ کے پاس پیسے بھی آپ نہیں لے کر آ رہے. ظلم ہے یا نہیں ہے؟ لیکن کیا اس ظلم کی بیس پر عورت کورٹ میں کیس کر سکتی ہے؟ بنے سے 6 ٹیم ہوئے تھے، 4 لے کر آیا، 2 لے کر آیا، لہذا مجھے علیحدگی چاہیے. کیا رفت تھوڑی ہے بھائی، اس نوعیت کا ظلم تھوڑی ہے کہ اس پہ رشتہ توڑنا جائز ہو جائے. اب اس پہ کوئی میری بات پہ کمنٹ کرے کہ اس کا مطلب ہے مرد کی جائز ہے کہ موائے تھے 6 اور لائے وہ 4. بھائی ہم کب کہہ رہے ہیں جائز ہے؟ یہ بھی غلط ہے، ظلم ہے. جب بچے 6 ہیں تو انڈے بھی 6 ہی آنے چاہیے نا بھائی. تو یہ تو ظلم ہے، لیکن ہر ظلم اس نوعیت کا نہیں ہوتا کہ اس پہ بریک اپ ہو جائے تو پھر فیملی سسٹم تباہ اور برباد ہو جائے گا. 100% دنیا میں ٹھیک کوئی بھی نہیں ہو سکتا. تو اسپیسیفک کچھ انواع کے ظلم ایسے ہیں کہ وہ شدید نوعیت کے ظلم ہے. وہ ظلم اگر مرد کر رہا ہو تو پھر عورت کو یہ رائٹ ہے کہ اگر وہ تمیز سے طلاق نہیں دیتا تو عدالت سے وہ خلا لے. لیکن وہ خلا نہیں ہوتا، وہ فسخ نکاح ہوتا ہے، لیکن عدالت اس کو خلا کہہ دیتی ہے. وہ ظلم یہ ہے کہ بے تحاشا مارتا پیٹتا ہو، یا وہ بالکل ہی نامرد ہو، یا یہ کہ ضروری نان لقب بھی نہ دیتا ہو، یا یہ کہ اس کو رکھنے کے لیے تیار نہ ہو، نہ چھوڑ رہا ہے نہ رکھ رہا ہے. جیسے کچھ لوگ شادی کر کے آسٹریلیا آ جاتے ہیں، بیگم وہاں پڑی بھی 5 سال ہو گئے 10 سال ہو گئے، بولتی بھائی یا تو لے کے جاؤ یا رکھو، یہ کر ہی نہیں لاؤ. یہ بیسک ایسے ظلم ہے جو شدید نوعیت کے ظلم ہے. تو اس میں مرد کو کہا جائے گا بھائی یا تو رکھو یا چھوڑو. نہیں چھوڑتے تو پھر کورٹ سے طلاق لے سکتی ہے، لیکن اس بیس پہ طلاق نہیں لے سکتی کہ مجھے بھئی چھوٹی موٹی نوعیت کے بھی ظلم ہو رہے ہوتے ہیں تو ہر گھر میں ہوتے ہیں، تو اس بیس پہ نہیں لیا جا سکتا، اس میں نہیں دے سکتے. یعنی یہاں میں نے سنا ہے کہ کچھ اسلامی کچھ ایسے مفتیان کرام بھی ہیں، وہ بھی کھٹ سے خلا کی ڈگری پکڑا دیتے ہیں. ایسا نہیں ہوتا. اسلام میں نکاح عورت کی مرضی کے بغیر نہیں ہوتا، لیکن نکاح ختم مرد کی مرضی کے بغیر نہیں ہو سکتا. اور اس میں عورت کا فائدہ ہے، کیونکہ آدمی کو جب پتا ہوتا ہے نا میری ہے تو اس پہ خرچ کرتا ہے. آپ کو پتا ہوگا ہمارے یہاں لوگ بیوی کے نام پراپرٹی کر دیتے ہیں، جائیدادیں کر دیتے ہیں، لیکن اگر آپ کو پتا ہو یار کل اسے وسیع پسند آیا تو کورٹ سے کھلا لے کے وہاں چلی جائے گی، پھر آدمی ٹائم پاس کرنے کے لیے بیگم کو رکھے گا، کہے گا یار اس کا کیا مطلب.
ایک خاتون نے مجھے کہا کہ 5 بچے ہو گئے ہوں گے، انہوں نے کہا مجھے میرا میاں نہیں پسند آ رہا، مجھے نہیں اچھا لگ رہا. میں نے کہا بیسک وہ پورے کر رہے ہیں؟ کہہ رہی ہاں کر رہے ہیں، لیکن دیکھیں نا ہم کمپنی میں کانٹریکٹ کرتے ہیں، ایکچولی جب ہم کانٹریکٹ کرتے ہیں تو ہمیں جب بعد میں ہم ریزائن دے دیتے ہیں تو کمپنی تھوڑی میں پابند کرتی ہے. تو دیکھا بھی ایک کانٹریکٹ ہے، مجھے اچھے لگ رہے تھے، میں نے شادی کر لی، اتفاق سے ہمارے 5 بچے ہو گئے، اب مجھے نہیں پسند آ رہے تو میں کیسے؟ میں نے کہا بھائی آپ کا میاں کمپنی نہیں ہے، یہ رشتہ ہے. یہ میاں کو آپ کمپنی پہ قیاس نہ کریں، یہ ایک رشتہ ہے جو اللہ کی طرف سے بنایا ہوا رشتہ ہے، جو ہے جیسا ہے آڑا کرچا اس کو قبول کرو آپ. اچھا ہمارے پاس سے 5 منٹ تبادلہ ہونے والا ہے، یہ دیجیے آپ کو. جی کرشا. کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سالہ زندگی کا مقصد خلافت جب قرآن لکھنے کے بعد؟ یہ آج کل بہت سوال کیا جا رہا ہے، کہتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سالہ زندگی کا مقصد تو خلافت تھا، تو ہم خلافت کی تحریک کیوں نہیں چلاتے؟ دیکھو اسلام جو ہے نا وہ کہتا ہے جس زمانے میں خیر کو پھیلانے کے لیے جو طریقہ سوٹیبل ہو، قابل عمل ہو، اس کو اختیار کرو. کسی ایک مخصوص طریقے کو اسلام نے فوکس نہیں کیا ہے. یہ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ آج پاکستان میں بھی ہر تھوڑے دنوں کے بعد کوئی اسکالر اٹھتا ہے، یہ مولانا لوگوں کے تزکیے پہ لگے ہوئے ہیں، لوگوں کو انسان کا بچہ بنانے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں، خلافت کی تو کوئی بات کریں گے نا. لیکن جو کر رہے ہوتے ہیں ان سے پوچھے رہے آپ پریکٹیکلی کیا کر رہے ہیں، کر وہ نہ تزکیہ کر رہے ہوتے ہیں نہ خلافت لا رہے ہوتے ہیں. تو گراؤنڈ ریئلٹی کو دیکھ کر خیر کو غالب کرنے کا جو بھی طریقہ اختیار کیا جائے گا وہ ٹھیک ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صاحب مجھے کہنے لگے جہاد کے بغیر خلافت نہیں آ سکتی، اسلامی حکومت نہیں آ سکتی، یہ ممکن نہیں ہے کیونکہ مکہ میں 13 سال آپ نے دعوت دی، لیکن جب جہاد ہوا ہے تو خلافت آئی ہے. تو میں نے کہا مدینہ میں کیسے آ گئی؟ مدینہ میں تو کوئی جنگ نہیں ہوئی نا، مدینہ والے خود ہی آ کے مسلمان ہو گئے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گراؤنڈ ریئلٹی کو دیکھ کر کہ جس وقت جو طریقہ سوٹیبل ہے اس کو اختیار کیا جائے. یہاں آپ کے لیے سوٹیبل طریقہ یہی ہے کہ تمیز سے اچھے بچوں کی طرح آپ تمیز سے زندگی گزارے، اسلام کی تبلیغ کی کوشش کریں. یہاں کی گورنمنٹ کو اگر آپ نے یہ کہنا شروع کر دیا ہمیں خلافت چاہیے تو خلافت گئی تیل لینے، ٹھیک ہے. آپ کی ایسی کت ایسی ہوگی جو آپ کا تھوڑا بہت دین ذرا سا بھی ان کو شک ہو گیا نا کہ یہ کچھ گڑبڑ کرنے والے ہیں، ایسی واٹ لگے گی کہ نسلیں یاد رکھے گی. ان باتوں میں مت آئیں، جو طریقہ سوٹیبل ہے جو وہ طریقہ آپ اختیار کریں، انسان کے بچوں کی طرف تمیز کی طرف چلتے رہیں، خود تمیز سے رہیں گے. آپ سوال جی میں یہاں پہ کھانے کا کام نہیں میرا، کیٹرنگ کا. یہاں پہ بہت ایشو ہو رہے ہیں سر. ایک تو کھانے کا یہ کھلانے کا نام کھانے کا ایشو ہے، اس لیے جو چکن کا مسئلہ ہے جو ہے نا دیکھیں، اور ایک مشین سلوٹ یہ بہت نئی مشین کی ذبیحہ حلال نہیں ہے، ہاتھ سے ذبح. مشین کا کوئی مذہب نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ نے یہ شرط لگائی ہے کہ عیسائی ہو، یہودی ہو یا مسلم ہو، وہ اللہ کا نام لے گا. ہندو اگر ذبح کرتا ہے وہ ہمارے لیے حلال نہیں. تو مشین جو ہے نہ وہ عیسائی ہوتی ہے، نہ ہندو ہوتی ہے، اور نہ وہ آپ کیسے تھے بٹن دبانے والا تو مسلمان ہوتا ہے. تو بٹن سے بھی تو بھائی وہ تو ایسے تو ہندو ذبح کرے اور آرڈر دینے والا مسلمان ہو اس کو. تو حلال و حرام میں کھانے پینے کی چیزوں میں ویسے بھی احتیاط پر عمل کرنا لازم. تو جب تک ہاتھ سے ذبح کیا ہوا نہ ہو حلال نہیں ہے. شو کر دے سارے ہمیں کر لیں سبحان اللہ ہی کو حلال دیا. اور وہ پلیز بات سے کہہ دے کہ نہیں، ریسٹورنٹ والوں کی زبان کا اعتبار نہیں ہے، وہ تو بزنس کے لیے کر رہے ہوتے ہیں سب کچھ. آپ تحقیق کریں تھوڑی سی. سب ایک کوشچن ہے، اگر وہ مسلمان ہے اور پھر کہتا ہے کہ بھئی وہ ہاں بھئی اور آپ کو قارب گمانے کا سچ کہہ رہے ہیں،